یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو۔ بھائی پانی دینا یار۔ او جاہل آدمی، کھڑے ہو کے پانی نہیں پیا جاتا ہے، کوئی طریقہ ہی نہیں ہے۔ اور باقی میں کھڑے ہو کے جو پانی پیا تھا نا، میں کوئی خود سے نہیں کر رہا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں کھڑے ہو کے کھانا بھی کھاتے تھے، پانی بھی پیتے تھے، اور یہ صحیح حدیث ہے۔ وہ سنت ہے کہ بیٹھ کے پانی پینا چاہیے، بیٹھ کے کھانا کھانا چاہیے، وہ اچھی چیز ہے، بٹ الاؤڈ بھی ہے۔ سرٹین سرکمسٹانسز میں ہم چیزیں کر سکتے ہیں، سرٹین سرکمسٹانسز میں ہم چیزیں کر سکتے ہیں۔ کوئی نہیں، ہم دونوں سیکھ ہی رہے ہیں ابھی، بہتر ہے وہی سمجھیں ہم اپنے آپ۔ پہلے اس نے رس کہا، پھر گل کہا، پھر لا کہا، اس طرح ظالم نے رس گلے کے ٹکڑے کر دیے۔ کچھ ایسا ہی معاملہ سوشل میڈیا کے اوپر عام ہے کہ لوگ کسی حدیث کو اٹھاتے ہیں اور اس کے اندر اپنی من مانی تشریح اور الفاظ انگلش کے ایڈ کر کے اس طرح لوگوں کے آگے پیش کرتے ہیں کہ جو ان الفاظوں سے واقف نہیں ہوتا وہ ان لفظوں کی میننگ کو چھوڑ کر باقی حدیث سے کچھ اور مطلب مراد لیتا ہے۔ جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ نے دیکھا، دیکھنے والوں کو فوری طور سے یہ سمجھ آیا کہ حدیث پاک کے اندر صحابہ کا عمل رہا ہے کہ وہ کھڑے ہو کے کھاتے پیتے تھے، لہٰذا کبھی کبھی کھڑے ہو کے کھایا پیا جا سکتا ہے، اور اس کے اندر ایک پریکٹس بھی کر کے دکھائی گئی کہ کھڑے ہو کے پانی پیا گیا، اور لوگوں کو درس یہ دیا گیا کہ کھڑے ہو کے پانی پینا صحابہ کا عمل ہے۔ اب کیونکہ اندر اس ویڈیو کے اندر ایک لفظ سرٹن سرکمسٹانسز کو اتنی جلدی استعمال کیا گیا، اتنی سپیڈ کے ساتھ، کہ بندہ اس کے اوپر توجہ نہ دے، اور جبکہ اس کو ایکسپلین نہیں کیا گیا کہ یہ سرٹن ٹائم آف پیریڈ کیا ہوتا تھا جس کے اندر صحابہ اکرام کھڑے ہو کے کھاتے پیتے تھے، اس کو ایکسپلین کرے بغیر جو ہے پوری حدیث بیان کی گئی، اور اس لفظ کو انگلش میں بول کے آگے گزر گیا، جس سے دیکھنے والے کو صرف یہ سمجھ آیا کہ کھڑے ہو کے اس کو جو ہے لوگوں کے آگے رکھا نہیں گیا۔ اسی وجہ سے جو ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تفسیر اپنی رائے سے کرے اس کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھے، یعنی جو قرآن کی تفسیر کو اپنی عقل و رائے سے بیان کرے کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے اور اس کا یہ ہے اور اس کا ویسا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا ہے کہ جو اپنی عقل سے فتویٰ دے اس کے منہ میں آگ کی لگام ہے، یعنی وہ جو منہ چلاتا ہے آگ کی لگام ڈال کے اس کا منہ بند کیا جائے گا۔ اور اپنی عقل سے فتویٰ دینے کا ایک آسان مطلب یہ ہوتا ہے کہ شریعت کے مسئلے کو گھڑ کے بتانا، اپنی عقل سے بتانا، جو قرآن حدیث میں نہ ہو اپنی من مانی تشریح کر کے اس کو بیان کر دینا، یا آپ یہ سمجھیں کہ جو اس کا اہل نہ ہو، جس کے اندر وہ قابلیت نہ ہو، وہ بندہ اس کام کو کرے۔ اسی لیے شریعت نے بہت سارے معاملات کے اندر ماہر کے ساتھ لفظ کی قید لگائی ہے، بہت سارے معاملوں میں، کہ اس فیلڈ میں اس کے ماہر کی بات ایکسیپٹ کی جائے گی، جو اس فیلڈ میں جاہل ہوگا اس کی بات ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی۔ مثال کے طور پہ روزہ اگر کسی بیماری میں چھوڑنا ہے یا چھوٹنا ہے تو اس کا فیصلہ ایک ماہر طبیب کرے گا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ طب کے معاملے کے اندر جانکار ہوگا، اس کا ایکسپرٹ ہوگا، اس کی بات پر مان کر روزہ چھوڑا جائے گا۔ اسی طریقے سے ہر چیز کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اس فیلڈ کا ایکسپرٹ بندے کی بات جو ہے وہ قابل قبول ہوتی ہے، لیکن آج دین کچھ غیر مقلدوں نے اتنا آسان بنانے کی کوشش کر دی کہ علماء کے خلاف ایک جو ہے ان کے لوگوں کو بدظن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان سے آپ دور رہیں، قرآن حدیث ڈائریکٹ لائیں، پڑھیں حدیث میں ایسا ہے اور آپ اس پہ خود عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس لیے اعلیٰ حضرت اور دوسرے بزرگوں نے فرمایا کہ بد دین بد مذہبوں سے دین سیکھنا یہ حرام ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ حدیث بیان کرتے ہوئے، قرآن بیان کرتے ہوئے لیول قرآن حدیث کا لگا کر اپنے الفاظوں کو بیچ میں ایڈ کر کے اپنی تشریح کو بیچ میں ایکسپلین کریں کہ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، جس کا مطلب وہ بنتا نہیں، جبکہ حدیثوں کی شرح کرنا جاہل آدمی کو جائز بھی نہیں ہے، اسی طرح قرآن کی تفسیر کرنا بھی جاہل آدمی کو حرام ہے۔ تو اس لیے قرآن اور حدیث کے کیا معنی بیٹھیں گے، یا تو علماء کے معنوں کو ہو بہو بیان کیا جائے، یا پھر بیان کرنے کے لیے آدمی اتنا کیپیبل ہو کہ وہ قرآن یا حدیث کی تشریح کر سکتا ہو کہ اس کے یہ مطلب بنتے ہیں۔ لیکن آج کل آپ دیکھیں گے کوئی بھی حدیث اٹھاتا ہے اور اس کی شرح کرنا شروع کر دیتا ہے، یعنی جاہل آدمی بھی اب وہ کام کر رہا ہے کہ جس کو کرنے کے لیے علماء نے 10 20 سال اور بعض نے تو پوری زندگی اپنی علم دین اور اس زبان کو سیکھنے میں اور اس کی باریکیوں کو جاننے میں لگا دیا۔ اب وہ نوجوان کل کے چھوکرے بچومڑے کالج کے کتاب اٹھاتے ہیں اور حدیث بیان کر کے لوگوں کو درس دیتے ہیں کہ بیٹھ کے پانی پینا سنت ہے لیکن بہتر ہے، اور کھڑے ہو کے بھی پی سکتے ہیں، صحابہ نے کبھی کبھی پیا ہے۔
सबसे मज़ेदार इसके अंदर बात यह है कि जब अपने नफ्स के अपना उल्लू सीधा करने की बात आती है, अपनी नफ्स की ख्वाहिश की बात आती है, तो बुखारी मुस्लिम छोड़कर ये दूसरी सिहा सित्ता की किताबों पे शिफ्ट हो जाते हैं, और जब रफ़ेदैन की बात आती है तो बाकी हदीसें छोड़कर वापस बुखारी मुस्लिम पे शिफ्ट हो जाते हैं। अब जैसा कि ये हदीस है कि सहाबा इकराम का अमल रहा है, खड़े होकर खाते पीते थे, नबी पाक के साथ में जब होते थे, तो ये हदीस तिरमिज़ी शरीफ की है कि जहाँ सहाबा इकराम खड़े होकर खाते पीते थे, ये बंदा बयान करने की कोशिश कर रहा है। अब क्योंकि ये बयान करने के लिए खड़े होकर खाने पीने के बारे में उलमा ने इसकी 3 वजह बताई हैं, उन वजूहात को इस बंदे ने बयान नहीं किया। अब क्योंकि कोई अमल ऐसा था कि जिसके आपस में 2 हदीसों का टकराव पैदा होता है कि एक हदीस कुछ और कहती है, दूसरी हदीस कुछ और बयान करती है, तो इन दोनों में जब टकराव पैदा होता है तो इसमें बीच का रास्ता या दोनों का एक्सप्लेनेशन जाहिल आदमी नहीं कर सकता, ये आलिम दीन करेंगे, उलमा अहले सुन्नत करेंगे, या फिर जो मुहद्दिसीन ने शरह बयान की है उसको बयान किया जाएगा। सहाबा इकराम का ये अमल के पीछे उलमा ने 3 वजह बयान की हैं कि खड़े होकर ख़ास तौर से पीने के ताल्लुक़ से, कि खड़े होकर पीने के ताल्लुक़ के पीछे 3 वजह हो सकती हैं। और तीनों वजह जब आलिम दीन बयान करते हैं तो उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि तुक्केबाजी से काम लेके 3-4 वजह बयान कर देंगे, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, हरगिज़ ऐसा नहीं होता, बल्कि उनके पेश नज़र दूसरी हदीसें भी होती हैं और उनके पेश नज़र उस वक्त का मंज़र को भी इमेजिनेशन किया जाता है कि उस वक्त के हालात, मंज़र और माशरा कैसा था और वहाँ पर ये चीज़ कैसे अप्लाई हो सकती है। ना कि बस आज के कुएं के मेंढक के जिनको आज से पिछला कुछ पता ही नहीं होता दीन के बारे में और सिर्फ वो लोग हदीस बयान करके उसका मतलब बयान कर देते हैं। तो पहले की सिचुएशन क्या होती है उसको भी पेश नज़र रखा जाता है और फिर वो सूरतें के जो गालिब गुमान रहता है कि ये सूरतों की वजह से ये चीज़ बयान की गई है और जो दूसरी सोर्स से भी पता चलती है उनको आपस में मैच करने के बाद ये फ़ैसला किया जाता है। सबसे पहले उन सूरतों के अंदर एक सूरत बयान की गई कि जो सहाबा इकराम खड़े होकर पानी पीते थे वो या तो सफ़र की हालत में होते थे और या फिर जंग की हालत में होते थे। तो पहली सूरत बिल्कुल वाज़ेह है कि सहाबा इकराम कसरत के साथ, क्योंकि नबी पाक के साथ सफ़र भी करते थे और बाज़ तो सहाबा जंग के लिए भी प्रिपेयर रहते थे, तो ऐसी सूरत में छोटे सफ़र भी लंबे हुआ करते थे और सफ़र के साथ ही चलना फिरना रहता था और एक वक्त मुकर्रर होता था कि आप उस पड़ाव पे जाके अपना खैमा लगाएंगे, वहाँ पर खाना वगैरह बनेगा, आराम किया जाएगा और उस पड़ाव तक पहुँचने से पहले ये सफ़र कंटिन्यू जारी रहता था। तो इस जारी रहने के दौरान अगर कुछ खाना पीना होता था तो उसके लिए रुका नहीं जाता था, खैमों को रोका भी नहीं जाता था, बल्कि छोटी मोटी चीज़ें, पानी वगैरह चलते चलते रेगिस्तान के अंदर पी लिया करते थे। तो एक सिचुएशन ये होती है कि सहाबा का सफ़र पे होना और या फिर जंग के मैदान में होना, और इसका एक मतलब ये भी होता है कि पैरवी के लिए कुछ सहाबा इकराम मुकर्रर किए जाते थे बाज़ सूरतों में कि कुछ जमात बना के नमाज़ पढ़ेंगे, कुछ उनकी हिफाजत के लिए खड़े रहेंगे और कुछ जंग के मैदान के अंदर जो है ना हिफाजत के लिए रहेंगे। तो उस दौरान भी उनको खड़े रहकर मामलात अंजाम देने पड़ते थे जिसके दौरान वो खाते पीते थे। तो यही सिचुएशन सफ़र की भी होती थी। पहली सूरत ये है कि जो सहाबा इकराम खाते पीते थे वो मजबूरी की हालत में सफ़र पे खाते पीते रहे होंगे। दूसरे उलमा ने इसकी वजह ये बयान की है कि ये हुक्म नबी पाक के मना करने के हुक्म से पहले का था। यानी मुस्लिम और बुखारी की हदीस है कि नबी पाक ने फरमाया कि जो शख्स खड़े होकर पानी पिए और वो उल्टी कर दे, यानी तुम में से कोई शख्स खड़े होकर पानी ना पिए और जो ऐसा करे वो कह कर दे। तो अब बुखारी मुस्लिम की ये मना करने वाली हदीस को छोड़कर लोग तिरमिज़ी पे शिफ्ट हुए कि तिरमिज़ी के अंदर सहाबा खाते थे लिहाजा खड़े होकर पानी पिया जा सकता है, जबकि रफ़ेदैन पे आएंगे तो वापस ये लोग बुखारी पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो दूसरी वजह उलमा ने ये बयान की कि ये मना करने वाली बात से पहले के वाक़यात थे जंग के दौरान के, जब इस्लाम शुरू के अंदर गालिब हो रहा था, उस दौरान के वाक़यात थे कि सहाबा उस टाइम चलते फिरते सफ़र में चीज़ों को किया करते थे। बाद में नबी पाक ने जब मामलात सारे नॉर्मल हुए तो उसके बाद मना फरमा दिया कि आप में से कोई खड़े होकर पानी ना पिए। तीसरी वजह यह है कि नबी पाक का मना ना करना और सहाबा का ये अमल करना ताकि उसके जायज़ होने के लिए एक दलील बन जाए कि खड़े होकर खाना पीना जायज़ है, इसे कोई हराम ना समझे। एक तीसरी वजह ये भी होती थी कि सहाबा इकराम करते थे और नबी पाक खामोश रहते थे ताकि वो एक दलील बन सके कि ये काम हराम नहीं है। अगर हराम होता तो नबी उस काम को जो है वो
صحابہ کرام کے اندر منع فرماتے ہیں, ان کو رائج نہیں کرتے کہ یہ کام نہیں کرنا. تو یہ 3 وجہ ہو سکتی ہیں کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ یا تو وہ سفر پہ ہوتے تھے جنگ میں تو وہ چلتے چلتے کھاتے پیتے تھے مجبوری کی حالت میں. دوسرا یہ کہ حکم منع کرنے سے پہلے کا تھا, اس لیے وہ حدیثیں نقل کرنے والوں نے نقل کی, لیکن یہ حکم پہلے کا تھا اور ابھی کا حکم جو ہے وہ نبی پاک نے منع کیا ہے کہ بیٹھ کے پانی پیا جائے اور کھڑے ہو کے پانی نہ پیا جائے. اور تیسرا یہ کہ یہ حکم کوئی حرام نہ سمجھ لے, اس لیے ایسا معاملہ ہوتا تھا. اب آپ دیکھیں گے کہ عقلی طور سے بھی آپ اپنے گھر میں یہ چیز محسوس کریں گے کہ جب کوئی ایسا کام کہ جو آپ چاہتے ہیں کہ بچہ نہ کرے, جب وہ بچہ 1-2 بار اس کو کرتا ہے تو آپ اس کو نظر انداز بھی کر دیتے ہیں کہ شاید اس نے کسی مجبوری کے تحت ایسا کیا ہوگا یا کسی وجہ سے ایسا کیا ہوگا. لیکن جب اس کی وہ کنٹینیو عادت بن جاتی ہے تب آپ اس کو سختی سے منع کرتے ہیں کہ اب یہ کام مت کرو. شروع میں 1-2 بار کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو بار بار کرتے رہو. جیسے صحابہ کرام اسلام قبول کرتے تھے اور ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا تھا, تو کیونکہ وہ ایسے قصبے محلے سے آتے تھے کہ ان کو اس دین کے بارے میں بہت زیادہ کوئی جانکاری نہیں ہوتی تھی, تو کوئی دین ایکسیپٹ کرنے کے بعد کسی پہ فوری طور سے انسٹنٹ ساری چیزیں نہیں لا دی جا سکتی کہ آپ فوراً ایک ہی دن میں نماز بھی سیکھ جائیں, قرآن بھی سیکھ جائیں, سارے حرام حلال سیکھ جائیں. ایسا نہیں ہو سکتا, نہ ہی کوئی آدمی اس کو سیکھ سکتا. لہٰذا عقلی طور سے بھی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ آپ کسی کے اسلام لانے کے بعد اس کو سبھی چیزیں ایک ساتھ اس پر اپلائی نہیں کر سکتے اور اس کو سننے سمجھنے میں اور اس کو یاد کرنے میں بھی دشواری ہوگی. اب کھڑے ہو کے پانی پینے اور بیٹھ کے پانی پینے کی حدیث کے کانٹیکسٹ میں آپ ایک امیجنیشن کر کے دیکھیں جس سے آپ کو چیز واضح ہوگی کہ منع کرنا کس سچویشن میں تھا اور الاؤڈ کرنا کس سچویشن میں تھا. کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ ایک سفر پہ ہیں جہاں آپ پیدل سفر کر رہے ہیں اور آپ کے بچوں کے پاس ایک پانی کی بوتل یا کوئی جوس کی بوتل ہے, اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بچے چلتے ہوئے کھڑے ہو کے کھاتے پیتے ہوئے جا رہے ہیں یا پانی پیتے ہوئے جا رہے ہیں, یا ان کو ضرورت ہے انہوں نے پانی پیا اور سفر کو جاری رکھا. اور یہ چیز آپ نے دیکھی کہ بچوں نے یہ عمل کیا اور آپ نے اس پہ کچھ نہیں بولا اور آپ چلتے رہے. لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ گھر پہ آنے کے بعد بچوں نے اس چیز کو کنٹینیو رکھا کہ وہ فریج سے بوتل نکالتے ہیں اور اسی طرح کھڑے ہو کے پانی پیتے ہیں, کیونکہ انہوں نے یہ چیز دیکھ لی کہ پاپا نے ہمیں دیکھنے کے بعد منع نہیں کیا, کھاتے پیتے ہوئے چلتے ہوئے ہم چلے گئے تھے, لہٰذا انہوں نے بعد میں یہ عمل فریج پہ جاری رکھے کہ بوتل نکال کے پانی پی. تو اس کے بعد باپ کا یہ رد عمل سامنے آئے گا کہ وہ بچوں کو اس چیز کے لیے منع کرے گا کہ بھئی تم میں سے کوئی بھی کھڑے ہو کے پانی نہ پیے, اور آئندہ اب میں کسی کو نہ دیکھوں کہ فریج سے بوتل نکالی اور کھڑے ہو کے پانی پیا, ہمیشہ پانی بیٹھ کے پینا. تو یہ دونوں سچویشن واضح ہوتی ہیں کہ ایک طرف جو منع نہیں کیا گیا وہ ایک خاص پرستھتی میں منع نہیں کیا گیا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو بار بار جب وہ خاص پرستھتی نہ بھی ہو تو آپ اس کو اپلائی کریں اور پھر بیٹھ کے پانی نہ پئیں. اور یہاں جو بیٹھ کے پینے کا حکم دیا گیا وہ اس لیے کہ وہاں منع نہ کرنا اس چیز کی دلیل نہیں کہ آپ اس کو روٹین بنا لو, لہٰذا بیٹھ کر ہی پانی پیا جائے گا. دوسری ایک اہم بات یہ ہوتی ہے کہ حدیث پاک کے اندر بہت سارے احکام اور عمل ایسے ہیں کہ جو نبی پاک نے پہلے منع نہیں کیے تھے, بعد میں منع کیے. اس کی ایک خاص وجہ ہوتی ہے احکام کا نازل نہ ہونا, کہ جب جس چیز کا احکام آتا ہے اور وہ عمل بعد میں منع کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد اس سے پہلے جو کرنے کی پرمیشن ہوتی ہے, یہ جو حدیثیں ہوتی ہیں وہ اس منع کرنے سے پہلے کی ہوتی ہیں جس پہ بعد میں عمل نہیں کیا جا سکتا. عام زبان میں ہم سمجھے کہ منسوخ حدیثیں ہوتی ہیں کہ نبی پاک نے بعد میں منع کر دیا کہ اب کوئی ایسا نہ کرے, حالانکہ وہ صحابہ نے تحریر کے اندر جو ہے نا صحابہ سے وہ روایتیں چلتی ہوئی بعد میں چلی ہیں, بعد میں اس چیز کو عمل کر دی منع کر دیا. اور اسی طرح بہت سی چیزیں جو پہلے منع تھی بعد میں اس کی پرمیشن دے دی کہ آپ ایسا جو ہے نا کر لیں. تو آپ نے بہت سی علماء کے بیانات میں سنا ہوگا کہ صحابہ کرام کچھ کھا رہے پی رہے ہیں اور انہوں نے نبی پاک ان کو دیکھتے بھی ہیں کھاتے پیتے ہوئے کہ یہ کھاتے پیتے ہیں, اور اس کے اندر جب وہ چیز نبی پاک کے آگے پیش کی جاتی ہے تو آپ منع کرتے ہیں کہ نہیں. تو صحابہ کرام پوچھتے ہیں کیا یہ حرام تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ چیز یہ کھا رہے ہیں, مچھلی لائے سمندر سے انہوں نے کھانا شروع کر دی, تو ان کے ذہن میں یہ آتا تھا کہ چلیں نبی پاک کو بھی دے. جب ان کو آپ پیش کر دیتے تو آپ کا منع کرنا سے صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ لگتا ہے یہ حرام ہے اور ہم نے غلطی کر دی. پھر وہ پوچھتے تھے تو نبی پاک فرماتے تھے نہیں یہ حرام نہیں ہے, بٹ میں اس کو نہیں کھاتا یا پسند نہیں کرتا. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی تھی کہ جو پسند نہیں کرتے تھے لیکن صحابہ کرام کھاتے پیتے تو ان کو دیکھتے تھے.
تو اسی طریقے سے یہ جو حدیث ہے کہ کھڑے ہو کے کھانا پینا یا کھڑے ہو کے پانی پینا، یہ خاص ان پرستتیوں میں ہو کہ آپ سفر پہ ہو، بیٹھنے کی جگہ نہ ہو، یا بیٹھنے کی جگہ پر گندگی ہو، بیٹھنا پاسبل نہ ہو، بندہ ایسی بیماری میں ہو یا بیٹھ نہ سکتا ہو، تو مجبوری کی حالت میں وہ کھڑے ہو کے کھا پی سکتا ہے۔ ورنہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی پاک نے منع فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی کھڑے ہو کے پانی نہ پیے۔ دوسری چیز ایک اہم علمی یہ ہے کہ جب کوئی حدیث نبی پاک کے عمل سے ثابت ہوتی ہے اور ایک قول فعل سے ثابت ہوتی ہے تو پرائیورٹی اس کو دی جائے گی جو آپ کے قول سے ثابت ہو، یعنی آپ کے حکم سے، اور جو فعل سے ثابت ہو اس کے مقابلے میں اس کو ترجیح دی جائے گی۔ جیسا کہ نبی پاک کے بہت سارے اعمال ایسے ہیں کہ جو آپ نے کیے ہیں لیکن امت کو کرنے سے منع فرما دیا۔ کرنے کے پیچھے بہت ساری وجہ ہوتی ہیں، اور ان وجوہات کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو پوشیدہ ہوتی ہیں، عام انسان پہ وہ چیز روشن نہیں ہوتی، اور کیونکہ پاور آف پروفیسی ہوتی ہے تو اس کے تحت نبی پاک کو اس کا علم ہوتا ہے اور وہ کام کیا جاتا ہے۔ لہٰذا جس کام کو نبی پاک نے الفاظوں کے ساتھ منع کر دیا کہ آپ اس کام کو نہ کریں، امت پر وہی ضروری ہے کہ وہ نبی کا کہنا مانے کہ وہ نہ کریں، یا جس کام کو کہا گیا کہ آپ اس کام کو کریں اس کو چھوڑ دیں، تو جس کو منع کیا گیا اس کو چھوڑنا ہوگا، جو حکم دیا گیا کرنے کا وہ کرنا ہوگا۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ بھی تو کرتے ہو لہٰذا ہم بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ اس حدیث کو سمجھنے کے لیے ایک دوسری حدیث کو سمجھیں کہ پیشاب کرنے کے تعلق سے ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، اور مسلم بخاری کے اندر بھی ہے کہ نبی پاک کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا۔ اور ظاہر سی بات ہے ایک حدیث اور بھی ہے کہ جو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جو یہ شخص کہے کہ نبی پاک کھڑے ہو کے پیشاب کرتے تھے تو وہ شخص سچ نہیں بولتا، یعنی وہ شخص جھوٹا، اس کی بات پہ اعتماد نہ کرو۔ لیکن حدیث تو موجود ہے، صحابہ اکرام یہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا۔ اب دونوں حدیث کے اندر کیونکہ ٹکراؤ ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کو ایکسپلینیشن کے لیے جو شارحین ہیں ان کی بات کو تسلیم کیا جائے گا، نہ کہ کسی بھی اٹھائی گرے اور بچومڑے اور چوزے کی بات کو ایکسیپٹ کر لیا جائے گا۔ تو کسی بھی ایک خاوند ہسبینڈ اور وائف کے معاملات جو گھر کے اندر رہیں گے، بیوی اس سے زیادہ واقف ہوگی کہ ہسبینڈ کا معاملہ گھر کے اندر کیسا ہے، وہ معاملات کے اندر اس عمل میں ان کا عمل کیسا رہا ہے۔ لیکن جب کوئی شخص گھر سے باہر ہوگا اور بیوی اس کے ساتھ نہیں ہوگی تو اس کے ساتھ رہنے والے جو اس کے دوست ہوں گے وہ باہر کے عمل سے زیادہ واقف ہوں گے کہ وہ معاملہ ایسا باہر ہے۔ اب کیونکہ دونوں اپنی جگہ پر صحیح ہیں کہ نبی پاک نے کبھی گھر کے اندر ایسا معاملہ نہیں کیا، لیکن صحابہ بھی بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ اب اس حدیث کے تحت تو یہ لگتا ہے کہ جو صحابہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک نے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا وہ جھوٹے ہیں، کیونکہ حدیث تو یہ کہہ رہی ہے کہ حضور ام المومنین نے فرمایا کہ جو بھی ایسا کہے کہ حضور پاک کھڑے ہو کے پیشاب فرماتے تھے وہ شخص جھوٹا ہے، اس کو سچا نہ جانو۔ تو کیا ان صحابہ کو جھوٹا مانا جائے گا، سچا نہیں مانا جائے گا؟ تو بلکہ اس کے اندر معاملہ یہ ہے کہ وہ باہر کا معاملہ تھا کہ جو ان کو معلوم نہیں تھا، اور یہ گھر کے اندر کا معاملہ تھا جو ان کو بہتر معلوم تھا کہ وہاں پہ کیا معاملہ تھا۔ اور نبی پاک کا کوڑے کے ڈھیر پہ جا کے پیشاب فرمانا اس چیز کی بھی ایک علامت ہے کہ وہاں پر بیٹھنے کے لیے صاف جگہ نہیں تھی اور بیٹھ کے کپڑے گندے ہونے کے امکان تھے، جس کی وجہ سے باحالت مجبوری ایسا کیا گیا۔ اب کوئی گدھا اس حدیث کو اٹھا لے اور یہ بولے کہ دیکھو جی کھڑے ہو کے مسلم بخاری کے اندر پیشاب کر سکتے ہیں لہٰذا کرنا چاہیے، کبھی کبھی کر لینا چاہیے، اس کے لیے لفظ وہ استعمال کرے کہ سرٹن سرکمسٹینسز کے اندر کھڑے ہو کے پیشاب کر سکتے ہیں۔ تو وہ خاص پرستتیاں ہونی بھی تو چاہیے کہ جس کے اندر اجازت دی گئی ہے، نہ کہ اس کو عام اجازت کر دیا جائے کہ جی کبھی کر لو کبھی بیٹھ کے کر لو، کیونکہ حدیث کے اندر تو منع کیا گیا ہے۔ بلکہ ایسا کرنے والوں کو بعض روایتوں کے اندر تو یہودی نصاراؤں سے تشبیہ دی گئی ہے کہ ان کی طرح کھڑے ہو کے پیشاب نہ کرو۔ پانی پینے والوں کو تو جانور سے تشبیہ دی گئی ہے کہ اونٹ کی طرح کھڑے ہو کے پانی نہ پیو۔ تو یہ سب معاملات کے جو منع کیے گئے ہیں اس کے اوپر زیادہ فوکس کیا جائے گا، نہ کہ اس کے اوپر کہ جو نبی پاک نے کرا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک اور حدیث سمجھیں کہ جیسے کہ ترمذی شریف کے اندر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مشکیزے سے منہ لگا کے پانی پینے کو منع فرمایا، یعنی ایک ایسا چمڑے کا بیگ کہ جس کے اندر پانی بھرا جاتا تھا اور اس کو منہ لگا کے پینے سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ ایک شخص رات کو اٹھا، اس نے منہ لگا کے پینا چاہا تو مشکیزے میں سے سانپ نکلا۔ اور وہیں مسلم بخاری کی حدیث ہے ایک صحابہ کے گھر میں نبی پاک گئے اور مشکیزے منہ لگا کر پانی پیا، اور صحابہ نے بعد میں اس کو جو منہ لگا کر پیا تھا اس حصے کو، یعنی جو مشک ہے اس کے منہ کو کاٹ کر برکت کے لیے رکھ لیا، کیونکہ نبی پاک نے اس سے منہ لگا کر پیا۔ اب یہ دونوں حدیث آپس میں ٹکراؤ ہے کہ نبی پاک کا ایک عمل کہ تمہیں منع کیا جا رہا ہے کہ تم ایسا مت کرو، اس کے پیچھے وجہ بھی بیان کی گئی، اور ایک طرف ہے وہ عمل خود کو کرنا۔ تو ایک جو پاور آف پروفیسی ہوتی ہے نا، اس کے تحت ہر آدمی نہیں ہوتا کہ نبی پاک کے علم میں ہوتا ہے کہ
غیب جاننے والا نبی جانتا ہے کہ اس مشکیزے میں کوئی بچھو جانور سانپ ہے یا نہیں ہے، لیکن عام آدمی نہیں جان سکے گا، اس لیے آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ ہمیشہ پانی کو دیکھ کر پیو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بعض مشکیزے ایسے ڈھیلے بندے ہوتے ہیں یا ان کا اوپر کا منہ اتنا ٹائٹ نہیں ہوتا کہ اس میں آرام سے جانور یا کسی چیز کے جانے کا، سانپ بچھو کیڑے مکوڑے جانے کا امکان ہوتا ہے کہ جس سے نقصان ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بوتل گھر میں ایسی ہے کہ جو بالکل پیک ہوئی بھی رکھی ہے پانی بھرنے کے بعد، اور بندہ اس کو کھول کر ڈائریکٹ پی لے، تو یہ پھر وہ ہے کہ جس کے اندر پورا امکان ہے کہ جو وجہ ڈائریکٹ منہ لگا کے پینے سے منع کی گئی تھی وہ وجہ یہاں پھر پائی نہیں جائے گی۔ تو اسی لیے جو عمل خود کیا اور اس کے خلاف بھی حدیث موجود ہے، تو اس کے بارے میں علماء فیصلہ کریں گے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں، نہ کہ ہر بندہ اس کی پرمیشن عام دے دے۔ اب سب سے تعجب والی بات یہ ہے کہ حدیث کے اندر تو بہت سارے عمل ایسے ہیں جو وہاں بھی خود نہیں کرتے۔ کیا جانوروں پہ نماز پڑھنے کے احکام نہیں ہیں؟ تو کیا یہ آج اپنی گاڑیوں پہ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ یعنی بائک اسٹارٹ ہے، چلتے رہے، نماز کا ٹائم ہے تو گاڑی سائڈ میں لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ کرام تو اس طرح کیا کرتے تھے، اور یہ احکام شریعت میں جانور کے اوپر نماز، سواری کے اوپر نماز پڑھنے کے موجود ہے، تو بائک پہ بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے اور حدیث دکھائی جا سکتی ہے۔ دیکھو جی، مسلم بخاری کی حدیث ہے، نبی پاک جو ہے نا اور دوسرے صحابہ کرام چلتے چلتے جانوروں پہ نماز پڑھ لیا کرتے تھے، لہٰذا ہم بھی ایسی اپنی بائکوں پہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو کیا یہ بات قابل قبول ہوگی؟ تو بالکل ایسی ہی ہے کہ مسلم بخاری کی حدیث چھوڑ کے ترمذی کی شفٹ ہو جانا کہ کچھ پرستھتیوں میں صحابہ پیتے تھے لہٰذا پینا چاہیے، وہ کچھ پرستھتیاں ہونی بھی چاہیے تبھی اس کے پینے کی اجازت ہے۔ البتہ یہ کہ اس کو جائز سمجھنا کافی ہے، واقعی عمل وہی ہوگا جو نبی پاک نے بتایا ہے، یعنی اس کا حکم دیا ہے، اور وہ حکم یہ ہے کہ بیٹھ کے پانی پیو، جانور کی طرح کھڑے ہو کے پانی نہ پیو، جو ایسا کرے اس کو الٹی کر دے۔ تو یہ حدیث کے اندر منمانی تشریحات سے آپ لوگ بچیں اور اس طریقے کے کم علم چوزے بچومڑے جیسے بچوں کی باتوں میں نہ آئیں، اور دین کو عالم دین اور علماء اہل سنت ہی سے لیں۔ ہر شخص بخاری خرید کے عالم نہیں بن سکتا، جیسے ہر شخص ڈاکٹری کی کتاب گھر میں رکھنے سے ڈاکٹر نہیں بن سکتا۔ اور آپ ایک چیز اور دیکھو اس ویڈیو کے اندر، جو بندہ بیٹھ کر پانی پی رہا ہے اس کے پاس بیٹھنے کی جگہ موجود ہے اور وہ خود بیٹھ کے پانی پی رہا ہے، لیکن یہ سامنے سے آنے والا بندہ اس کے ہاتھ سے بوتل لیتا ہے اور پانی پیتا ہے۔ تو کیا اس کے آگے کوئی ایسی مجبوری ہے؟ کیا یہ سفر پہ تھا، یا اس کے آگے کوئی ایسی گندگی ہے کہ بیٹھ نہیں سکتا تھا یا بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی؟ جب ایک بندہ آلریڈی بیٹھ کے پانی پی رہا ہے تو یہ بھی اس کی برابر میں بیٹھ کے پانی پی سکتا تھا، لیکن غلط حدیث کا مطلب بیان لوگوں کے سامنے کرنا مقصود تھا، اس لیے کھڑے ہو کے پانی پی کے دکھایا گیا۔ پھر لوگوں سے کیا گیا کہ حدیث پاک کے اندر صحابہ پیتے تھے لہٰذا پیو، لیکن ان کا پینا کسی خاص وجہ سے تھا، اور نبی پاک کا بعد میں منع کر دینا اس بات کی گواہی ہے کہ اب اس کو نہیں پیا جائے گا۔ اب اپنی ویب سائٹ بلاگ کے لیے ہوسٹنگ خریدیں قادری-hosting.com سے اور پائیں سب سے سستی SSD کلاؤڈ ویب ہوسٹنگ، لائٹ سپیڈ اور سی پینل کے ساتھ، اور اپنے بزنس یا ویب سائٹ کے لیے .com .in جیسے ڈومین نیم خریدیں، وہ بھی کم پرائس میں۔ آج ہی وزٹ کریں قادری-hosting.com پر۔ کب سے اپنی خطاؤں کا شمار